تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقی نسل کے اولین مسلمانوں میں سے ہیں جو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے اور سابقون الاولون اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا شمار ہوا۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ محترمہ حمامہ تھی۔ ان کے والدین بنیادی طور پر افریقہ کے خطہ حبشہ جسے آج کل ایتھوپیا کا ملک کہا جاتا ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ حضرت بلال کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی۔ امت مسلمہ میں مؤذن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اول و آخر شناخت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا اور پھر ساری عمر جوار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر قرب میسر آیا کہ جملہ ضروریات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کی ہی ذمہ داری تھی۔ آپ کا شمار اصحاب صفہ میں بھی ہوتا ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اولین مؤذن اسلام بنایا، انہیں اذان سکھائی، الفاظ و حروف کی صحیح ادائیگی کا طریقہ سمجھایا اور پھر انہیں سید المؤذنین کا لقب بھی مرحمت فرمایا۔ قریش کا ایک نامور سردار امیہ بن خلف اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اس کے غلاموں میں سے حضرت بلال بن رباح تھے۔ روایات کے مطابق آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت اونچی آواز سے رونے کی آواز سنی۔ دیکھا تو ایک غلام چکی پیس رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ درد و کرب سے چلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ سخت بخار میں مبتلا ہے، لیکن اگر وہ سو گیا اور یہ دانے پسنے سے رہ گئے تو اس کا آقا کوڑوں سے پٹائی کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے شکوہ کیا کہ لوگ فقط پوچھ کر چلے جاتے ہیں اور بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے اس کے لیے گرم دودھ کا پیالہ لائے اور اسے پلایا اور سلا دیا، اور ساری رات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ 11 راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جگہ چکی پیسی۔ تب اس غلام نے پوچھا کہ اے بھلے مانس تو کون ہے اور میری چکی کیوں پیستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تعلیمات سے آگاہی فراہم کی اور وہ تفصیلی ملاقات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرہ مند ہوئے تو دولت ایمان سے قلب مبارک منور ہو گیا۔ تاہم ایک مختصر مدت تک اپنے ایمان کو پردہ اخفا میں رکھا، لیکن آخر کب تک؟ نور ایمان کی چندھیائی ہوئی روشنی نے ان کے آقا امیہ بن خلف کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور مصائب و آلام اور ابتلاء و آزمائش کا ایک پہاڑ ان پر ٹوٹ گرا۔ صحرائے عرب کی تپتی ریت روزانہ کی بنیاد پر ان کی میزبان تھی۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور سینے پر بھاری برکم پتھر کا وزن اس آزمائش کی بھٹی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندن بنانا تھا، اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی رات احد احد کے سبق کو پختہ تر کرتی چلی جاتی تھی۔ کوڑے مارنے والے تھک جاتے اور باریاں بدل لیتے تھے، کبھی امیہ بن خلف اور کبھی ابو جہل اور پھر کوئی اور، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے دروں کی آشنائی دم توڑنے والی نہ تھی۔ خون اور پسینہ باہم ریت میں جذب ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی مہربان نے آپ کے صبر و استقامت کی روایت کر ڈالی۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ انہوں نے امیہ بن خلف کو شرم دلانے کی ناکام کوشش کی اور پھر ایک مشرک حبشی لیکن صحت مند غلام کے عوض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ مدنی زندگی کے آغاز میں ہی جب ایک مؤذن کی ضرورت پیش آئی تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب سیاہ رنگت کی حامل اس ہستی پر پڑی جس کے چہرے سے پھوٹنے حب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنوں سے آفتاب بھی مان پڑ جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی آذان سے پہلے ہی مسجد نبوی کے پڑوسی مکان جو بنی نجار کی ایک خاتون کی ملکیت تھا اس کی چھت پر بیٹھ جاتے اور وقت کے آغاز پر آذان دیتے، جس کے بعد سب مسلمان مسجد میں جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا دن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ خاص طور پر جب مسجد قباء جانا ہوتا تو وہاں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آذان دیتے، جس سے قباء کے متقینوں کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع ہو جاتی تھی۔ قربت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خازن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنا دیا تھا۔ چنانچہ جب کبھی کوئی سائل 10 سوال دراز کرتا تو اس کو مؤذن اسلام کی طرف بھیج دیا جاتا، اور حضرت بلال محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایما پر
حسب ضرورت و حسب توفیق سائل کے معاونت فرما دیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلفظ پر اعتراض کیا کہ وہ شین کو سین کہہ کر ادا کرتے ہیں، لیکن ان کا اعتراض بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسترد کر دیا گیا۔ ایک بار محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بلال ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 تحیت الوضو کے ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ ہجرت کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کیا اور ہر غزوہ میں شامل رہے۔ خاص طور پر غزوہ بدر میں اپنے سابق آقا امیہ بن خلف کو قتل کیا۔ دربار رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بڑھ کر اور کیا پذیرائی ہو سکتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کبار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان سے آپ کو ہی حکم اعزا ملا اور آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دی، جو اس شہر اور اس گھر میں طلوع اسلام کے بعد پہلی آذان ہی نہ تھی بلکہ اعلان فتح تھا۔ ایک پسے ہوئے طبقے کے فرد کی محض تقویٰ کی بنیاد پر اس قدر عزت افزائی صرف دین اسلام کا ہی خاصہ ہے۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانح کل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالعموم، جبکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بالخصوص جاں بلب تھا۔ مدینہ شہر کا گوشہ گوشہ آپ کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا تھا۔ چنانچہ آپ لشکر اسامہ بن زید کے ساتھ ملک شام کی طرف سدھار گئے اور آذان دینا بند کر دی۔ ایک بار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تو ساتھیوں کے بہت اصرار پر امیر المومنین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آذان کی درخواست کی، جس کو آپ نے قبول فرمایا۔ ایک بار آپ دمشق میں محو استراحت تھے کہ خواب میں زیارت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ استفسار کیا کہ بلال ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ بیدار ہوتے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا قصد کیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ مدینہ طیبہ میں حسنین کریمین شفیقین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بے حد پیار کیا اور ان کی بلائیں لیں۔ شہزادوں نے اذان کی فرمائش کی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آقا کے نور نظر لخت جگر کی فرمائش کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محبان رسول پوری نہ کرتے۔ جب اذان کی دوسری شہادت پر پہنچے اور حسب عادت منبر کی طرف نظر اٹھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ دوسری جانب جس کے کانوں میں صدائے بلالی پہنچی، دور نبوت کے مناظر تازہ ہو گئے اور مرد و زن اپنے گھروں سے نکل کر آنسوں کی لڑیوں کے ساتھ مسجد کی طرف ایسے کھینچے چلے آتے جیسے مقناطیس کی طرف لوہے کے ذرات چلے آتے ہیں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی اس آیت کی عملی تصویر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ کہنے کو تو سب مذاہب انسانیت کے مذاہب ہیں، لیکن ہندوؤں نے انسانیت کو 4 ذاتوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور عورت کو گائے جیسے جانور کے برابر بھی عزت حاصل نہیں ہے۔ یہودی کسی دوسرے کو اپنے مذہب میں داخل نہیں ہونے دیتے، یہ کہ وہ یہودی اور نسل ہو۔ مذہب عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور اس مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت افریقہ اور ایشیا سے تعلق رکھتی ہے، لیکن گزشتہ 2000 سالوں میں عیسائیوں کے سب فرقوں کے پوپ صرف یورپ سے ہی وارد ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک صرف گورے ہی اس منصب کے اہل ہیں، جبکہ انسانیت کا دین صرف اسلام ہی ہے، جس کا پہلا مؤذن افریقہ، جسے پسماندہ خطۂ ارضی کے بعد بھی انتہائی غربت و افلاس اور قحط زدہ علاقے ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے، اور مروجہ معیارات شرف و برتری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت افزائی کی انتہا میں انسانوں کو درس انسانیت یاد دلایا ہے کہ کل انسان ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں۔ طلوع اسلام کا صرف ایک کردار حضرت بلال نے دنیا کے پسے ہوئے اور محرومی کا شکار طبقوں کو کس طرح اعتماد نفسی عطا کیا ہے، اس کا جواب الفاظ میں دینا ممکن نہیں، اور کن کن مسترد شدہ اقوام نے اس کردار سے جتنی تقویت حاصل کی ہے، اسے دنیا کے کسی پیمانے میں تولنا اور ناپنا ممکن ہی نہیں۔ صرف اسی ایک مقدس ہستی نے دنیا کے ذہنوں میں غلامی و سیاسی کے تصورات کو ہی یکسر تبدیل کر دیا ہے اور نفرتوں اور حقارتوں کو عزتوں اور محبتوں میں گوندھ گوندھ کر انسانیت کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ آج دنیا انسانیت سے غلامی کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام سے محبت کرنے والا
اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔